السلام علیکم، ڈاکٹر دانش پروگرام ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ اس وقت جو موجودہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، ابھی جو صورتحال ہے افغانستان کی بنیاد پر، جس طرح میں کہتا ہوں پوری دنیا کی نگاہیں یہاں پہ موجود ہیں اور اس خطے کی طرف، کیونکہ افغانستان جیو پولیٹیکلی، جیو اکنامک اور جیو آپ کے اسٹریٹجک جو ہے بہت اہم ملک ہے، اور ہر ملک آپ نے دیکھا، رشیا، یو کے اس سے پہلے، رشیا، پھر امریکہ، ایون چائنا، سب اس ملک کو اہمیت دیتے ہیں، اور ظاہر ہے اس ملک کی جو پوزیشن ہے، جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ بہت اہم ہے، جس طرح پاکستان کی ہے اس طرح افغانستان کی ہے۔ لیکن اب جب کہ ایک بڑی طویل جدوجہد، ایک طویل قربانی، ایک طویل لڑائی کے بعد افغان طالبان نے بڑے آرام سے کابل کو فتح کیا ہے، کابل پہ قابض جو آپ کے فورسز تھیں ان کو یہاں سے نکالا ہے، بہت آسانی سے نکال دیا گیا ہے۔ اب اس کے اوپر مختلف رائے، لوگ کہتے ہیں کہ جی امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کے بنیاد پر یہ ہوا ہے، کوئی اس کو کسی اور انداز سے لیتا ہے۔ ظاہر ہے ہر ملک اپنے مفادات کا سوچتا ہے، اپنے ملک کے مفاد کا سوچتا ہے، لیکن یہ کیسا پاکستان کی آج حکومت ہے 3 سال میں کہ ہم نے سب سے پہلے تو 35 سال کی افغان پالیسی کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا، اور اس کے بعد ایک نئی پالیسی کے ساتھ سامنے آئے، اور اب نئی پالیسی کو بھی لے کے چلنے کو تیار نہیں ہے، کنفیوژن کا شکار ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر کچھ کہتے ہیں، وزیر اعظم کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، آپ کے وزیر خارجہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اتنی کنفیوژن ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ویسے تو پاکستان نہیں، پوری دنیا آپ جانتی ہے، پاکستان کے تو ایک عام آدمی، چھیڑے والا بھی، ٹھیلے والا بھی، دکاندار بھی، پان والا بھی، سب جانتا ہے کہ پاکستان کی اہم ترین پالیسی کون بناتا ہے اور کہاں اس سے امپلیمنٹ ہوتی ہے، اور ان لوگوں کا کیا رول ہے۔ لیکن گزشتہ 3 سال میں موجودہ حکومت، جیسے پہلے سویلین حکومت تھی، اس کا تو کوئی نہ کوئی رول ہوتا تھا، پارلیمنٹ کا رول ہوتا تھا۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ کے جب اس کا یمن کا معاملہ ہوا تھا، آپ نے دیکھا تھا، اس میں بڑا اہم مسئلہ ہوا تھا، تو پارلیمنٹ نے بہت اہم رول ادا کیا تھا۔ لیکن یہاں تو نہ پارلیمنٹ ہے، نہ سویلین کوئی حکومت ہے، یہاں تو ٹھیپا ہے، جو چیزیں آ جائیں گی اس پہ وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ ٹھپا لگا دینا ہے۔ کوئی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ صرف شو آف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب لوگ یہ سب چیزیں سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ پاکستان کا پان والا بھی جانتا ہے، ریڑھی والا بھی جانتا ہے، جوتے پالش کرنے والا بھی جانتا ہے، سب جانتے ہیں، اتنا اویئرنیس ہو چکی ہے۔ اب رہی بات، دیکھیں کیا اسٹیٹمنٹ ہے، میں 2 اسٹیٹمنٹ اٹھا لیتا ہوں۔ وزیر اعظم کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم افغانستان میں اس حکومت کو سپورٹ کریں گے جس کو عوامی پذیرائی ہوگی، جو عوام میں مقبول ہوگا، جسے عوام جو ہے وہ سپورٹ کریں گے۔ جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب، جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، بات تو بہت بڑی ہے، بہت اچھی بات کی ہے آپ نے، لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ جب ایز اے وزیر اعظم پاکستان آپ افغان طالبان کو یہ میسج دے رہے ہیں، تو خود پاکستان کے اندر آپ نے جو ہے عوامی مقبولیت کا گلا گھونٹ کر، ریگنگ کے ذریعے، طاقت کی بنیاد پر، اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، دوسری طاقتوں کی مدد سے آپ نے حکومت حاصل کی ہے۔ نہ 2018 میں آپ کو عوامی مقبولیت کے تحت اتنی سیٹ ملی، نہ گلگت بلتستان میں آپ کو عوامی پذیرائی سے وہاں حکومت بنی، نہ آزاد کشمیر میں آپ کی عوامی سپورٹ سے آپ کو وہاں حکومت ملی، اور نہ پارلیمنٹ میں آپ کو ملتی ہے۔ تو ایسے وزیر اعظم کو یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے بہت سوچنا چاہیے، لیکن کیونکہ وہ سوچتے نہیں، اگر سوچتے تو 200 سے زیادہ اسٹیٹمنٹ ان کی جھوٹ پر مبنی ہے، جو پوری دنیا روزانہ ٹی وی پہ دکھاتی ہے، اور وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ دے کے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا ہوگا، تو بڑے بڑے اسٹیٹمنٹ دے چکے ہو، تو پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردی میں استعمال کر چکے ہیں، اور ISI کو، القاعدہ کو ٹرین کرنے میں استعمال کر چکے ہیں، اور پتہ نہیں جاپان اور چین کا اور 12 موسم اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔
تو اسی طرح کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے. آپ یہ اسٹیٹمنٹ جب دے رہے ہیں تو آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر کیا آپ عوامی مقبولیت سے آئے ہیں ان تمام جگہوں پہ؟ جواب ہوگا نو. میں نہیں کہتا، جس سے بھی پوچھ لیں وہ کہے گا نو. اب آپ آئیے، دوسرا بیان ہے. دوسرا بیان کیا ہے کہ بڑی خوشی ہوئی افغان طالبان نے جب یہ اعلان کیا ہے کہ فریڈم آف پریس اور انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے گا. فریڈم آف پریس اور انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے گا. ابھی افغان طالبان نے اپنا آئین مرتب نہیں کیا ہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ قرآن و سنہ اور شریعہ کے مطابق ہم حکومت کو چلائیں گے. اور جب یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ قرآن و شریعہ کے تحت ہم افغانستان کو چلائیں گے، تو قرآن اور شریعہ میں تو انسانی حقوق، وہاں جتنی انسانی حقوق ہے اس سے زیادہ کہیں انسانی حقوق نہیں ہے. جتنا آزادی ہے بولنے کی، وہاں تو کہیں بھی آزادی نہیں ہے. تو آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ نہیں آیا جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے ملک کو قرآن و شریعہ کے حوالے سے چلائیں گے، قرآن و سنت کے حوالے سے چلائیں گے، اور آپ کے افغانستان میں جو اسلام نام ہوگا افغانستان کا وہ اسلامک ایمریٹس آف افغانستان ہوگا. چلیں نام تو چھوڑیے، نام تو پاکستان کا بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. آئین بھی پاکستان کا اسلامی کانسٹیٹیوشن ہے، 28 227 ہے، 31 ہے، 260A 260A اینڈ 260B ہے. پورا کا پورا کور ہے قرآن و سنہ. لیکن آپ کو تو یہ تعریف کرنی چاہیے کہ افغان طالبان نے اپنے ملک کو قرآن، اللہ کے کتاب کے مطابق چلانے کا فیصلہ کیا. لیکن آپ نے نہیں کہا. چلے آپ نے یہ کہا کہ فریڈم آف پریس اور حقوق، انسانی حقوق کے اوپر افغان طالبان چلیں گے، تو آپ نے کہا کہ ہم بہت خوش ہوئے. لیکن کیا پاکستان میں انسانی حقوق ہے؟ کیا آپ دے رہے ہیں؟ کیا فنڈامنٹل رائٹس جو 8 کانسٹیٹیوشن سے لے کے 28 آرٹیکل ہے، آپ اس کو دے رہے ہیں؟ بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزی اس 3 سالوں میں ہو رہی ہے. پہلے بھی ہوئی ہے لیکن آج تو بدترین ہو رہی ہے. کیا آپ پریس فریڈم دے رہے ہیں؟ پوری دنیا میں اب تو آپ کا نام بھی آ گیا ہے دنیا کی لسٹ میں کہ آپ ان ڈکٹیٹروں سے بھی زیادہ بڑے ڈکٹیٹر ہیں جو آپ نے پریس کو اور میڈیا کو جو ہے وہ گلا گھونٹ دیا ہے. تو آپ خود تو اپنے ملک میں پریس فریڈم کو کا گلا گھونٹ چکے ہیں اور انسانی حقوق کی دھجیاں بھی گھیر چکے ہیں. تو آپ افغان طالبان سے یہ مانگ کر رہے ہیں. بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے یہ. اور اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ جو صورتحال ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اب آئیے جناب کہ ملک کی صورتحال کیا ہے اس وقت. ملک کی جو صورتحال ہے کہ دہشت گردی دوبارہ آ گئی ہے. دیکھیے بھی واسو میں ہوا، 9 انجینئر جو ہے وہ قتل ہوئے چین کے. ابھی تھوڑے دنوں بعد ابھی آپ کے گوادر میں ہو گیا. بہت سخت ری ایکشن آیا ہے چین کا. آپ کی سیکیورٹی فیلئر ہے. اور ظاہر ہے جب ملک کا وزیر اعظم، ملک کی کابینہ اور ملک کا جو وزارت داخلہ جس کے پاس ہے، جو بہت بڑے فن خوان بنتے ہیں داخلہ کی منسٹری لے کر، وہ اگر ان کا پورا زور اپنے مخالفین کو مارنے میں، ان کے اوپر کیسز بنانے میں، ان کو اندر بند کرنے میں، ان کی تذلیل کرنے میں، ان کو گالم گلوچ دینے میں، اور اسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ پابند سلاسل بنانے میں، اس کے خلاف کیس بنانے میں، اور ان کو کچلنے میں، سیاسی انتقام لینے میں اگر ہوگا، تو پھر پاکستان کے اندر تو دہشت گردی آئے گی. آ چکی ہے، جو ختم ہو گئی تھی ان کے دور میں آ چکی ہے. کتنے ہمارے جوان اس وقت بلوچستان میں، وزیرستان میں دوبارہ شہید ہو گئے. کتنے پیارے پیارے کاکل سے نکلے ہوئے لوگ، کیپٹن لیول کے لوگ نکل گئے، جس کا اس نے اپنے بچے کو بھی نہیں دیکھا تھا. آپ ہی کے دور میں ہوا. کیوں؟ کیونکہ جب ملک کا وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور پوری کابینہ اور مشیر جو ہیں وہ گالیاں دینے میں لگے ہوئے ہوں گے، اور الزامات لگانے میں لگے ہوں گے، اور کیسز بنانے میں لگے ہوں گے. دوسری طرف آپ دیکھیے ملک تباہی کا دہانے پہ ہے. معاشی نظام ہو، سیاسی نظام ہو، انتظامی نظام ہو، گورننس کا معاملہ ہو، سب تباہ ہے. عالمی دنیا میں آپ تنہا ہو چکے ہیں. آپ کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی بنیاد پر ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشنل کرائسس پاکستان میں آ چکا ہے. پارلیمنٹ
جو بہت بڑا ادارہ ہے اس کو آپ نے پہلے تو گالیاں دی، آپ نے اس ادارے کو جلانے کی بات کی، اور اس کے بعد آپ نے اس ادارے کو واقعی حکومت میں آ کے تقریباً بند کر دیا، غیر مؤثر کر دیا۔ بہت بڑا ادارہ آئینی۔ دوسرا ادارہ فوج، اس کو آپ نے متنازع بنا دیا ہے۔ جس فوج کے پیچھے ہمیشہ 22 کروڑ عوام کھڑی رہی، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی رہی، چاہے کوئی بھی حکومت رہی، چاہے کوئی آرمی کے افسر کی حکومت تھی یا ماشاء اللہ تھا، لیکن 22 کروڑ عوام انٹیکٹ رہی اپنی اس بہادر فوج کے ساتھ۔ لیکن آپ کے اس 3 سال میں آپ نے اس فوج کو اتنا متنازع بنا دیا ہے کہ عوام تقسیم ہو گئی ہے، بہت بڑی تعداد۔ پنجاب جیسے جگہ سے جہاں ایک آدمی کبھی فوج کے خلاف نہیں بولتا تھا، آپ کی بنیاد پر اب وہاں سے نعرے لگ رہے ہیں، اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، وہاں کے لیڈروں کے اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، جسٹ بیکاز آف یو، آپ کے فوج کو خواہ سیاست میں گھسیٹنے اور ان کو یہ کہنا کہ ایک پیج پہ ہیں، اور ان آپ کے لوگ بوٹ رکھ دینا اور اس طرح کا تاثر دینا۔ تو فوج بھی متنازع کر دیا آپ نے۔ اب آپ نے جوڈیشری کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ جوڈیشری کے دیکھ لیں حالات کیا ہے۔ جوڈیشری کے حالات یہ ہیں کہ آپ وہاں پر میرٹ کے خلاف تقرریاں کروا رہے ہیں دباؤ کے تحت، فیصلے کروا رہے ہیں دباؤ کے تحت، وہاں ججز لڑ رہے ہیں ڈیورنگ پروسیشن، جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہے، ججز آپ کے ایک دوسرے کے خلاف صف آرا نظر آ رہے ہیں، اور کوئی چھوٹے موٹے نہیں، اعلیٰ پیمانے پہ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی لڑائی چل رہی ہے، سینئر جج جونیئر جج کی لڑائی چل رہی ہے۔ اچھا، میرٹ کے بغیر اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہے، اور پورا کا پورا نظام، فیصلے من پسند ہو رہے ہیں، جن کے دینے ہیں دیے جا رہے ہیں، جن کے نہیں دینے نہیں دیے جا رہے ہیں، جو بینچ بن رہا ہے توڑ دیا جا رہا ہے، بینچ میں ایک جج کو نہیں شامل کیا جا رہا ہے، دوسرے جج کو۔ تو یہ جو اس وقت عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ میں کرائسس ہے، جسٹ بیکاز آف آپ کی گورنمنٹ کی وجہ، آپ کی وجہ سے عمران خان صاحب، آپ نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں، آپ نے اس طریقے سے۔ اور پھر وکلا کو آپ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ پیسے لو اور آپ یہ پروٹیسٹ کرو، فلاں کے پروٹیسٹ ان کے خلاف کرو، تو رشوت دے کر آپ وکلا کو خرید رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ سن لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے، اور عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس کی اہمیت نہیں ہے، میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ آج کل اسی چیز کی اہمیت ہے جو ارباب و اختیار چاہتے ہیں۔ تو آپ نے تو انسٹیٹیوشن کو تباہ کر دیا ہے۔ آج سڑکوں پہ کون ہے؟ ڈاکٹر بھی سڑک پہ ہے، انجینئرز بھی سڑک پہ ہیں، سول سرونٹ بھی سڑک پہ ہیں، عام نرسز بھی سڑک پہ ہیں، کسان بھی، مزدور بھی سڑک پہ ہیں، عوام سڑکوں پہ آ چکی ہے، مر رہی ہے، خودکشی کر رہی ہے۔ اس کے بعد آپ کے میڈیا پرسنس ہیں، صحافی ہیں، وہ سڑکوں پہ آ چکے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ کا جو سلوک ہے دیکھ لیجئے آپ کیا ہے۔ کسی کو نوکری سے نکال رہے ہیں، میڈیا سے نکال رہے ہیں، پریشر ڈال رہے ہیں چینل کے مالکان پہ کہ اسے نکال دو، یہ ہمارے حمایت میں پروگرام کرے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو نکال دو۔ کسی کو آپ اغوا کرا رہے ہیں، کسی کو مار رہے ہیں، کسی کے گھر پہ حملہ کرا رہے ہیں، مثلا کسی کو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، تو یہ آپ صحافیوں کے ساتھ وہ بھی روڈ پہ آ گئے۔ اب آپ دیکھ لیں آزادی عدلیہ کی لیے اب وکیل کالا کوٹ بھی جو ہے وہ سڑکوں پہ آ گیا ہے۔ تو یہ ملک کے کیا حالات آپ نے بتا دیے، ایک ایمرجنسی کے حالات ہو چکے ہیں۔ بین الاقوامی طور پر اس وقت پوری دنیا افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات کو سالو کر کے، اپنے مفادات حاصل کر کے اپنے ملک کو آگے لے جانی چاہتی ہے۔ آپ نے معاشی طور پر تباہ کر دیا، انتظامی طور پر تباہ کر دیا، آئینی اور قانونی طور پر تباہ کر دیا، انسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا کر دیا، گورننس خراب کر دیا۔ آپ نے عام آدمی کی زندگی سے جینا چھین لیا، صرف طاقت کی بنیاد پر، ذاتی انا میں، نفرت میں، انتقام میں، ذاتی انا میں، ذاتی فائدے کی سیاست ہو رہی ہے 3 سال سے پاکستان میں۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔